اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ادب کیوں؟ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انسان کی کامیابی جو ہے وہ یہ ادب کے گرد ہی گھومتی ہے۔ یعنی انسان اگر ادب کرے، ادب سیکھ لے اور ادب کی اہمیت سے واقف ہو جائے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ سیکھ لے اور سیکھ کر پھر ادب کرے تو بہرحال ادب جو ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ یعنی عموماً بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا بڑوں کا ادب کرو، کہتے ہیں نا۔ تو ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب ہم بڑوں کا ادب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کا یعنی ان کے رتبے کا خیال رکھو اور ان کے جو مناسب حکم ہے اس سے انکار نہ کرو۔ جو مناسب حکم ہے بڑوں کے اس سے انکار نہ کرو اور ان کی عزت کرو۔ عزت یعنی ان کی جو بھی شان ہے، جس بڑے کی جو بھی شان ہے تو رتبے کا خیال رکھنا، کسی کے رتبے کا خیال رکھنا، اس کا کہنا ماننا اور اس کی عزت کرنا، یہ ادب کا مطلب ہے۔ اب ادب جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے ادب سیکھنا ہے اپنے اللہ کا۔ تمام بڑوں سے بڑا جو ہے، بلکہ ایک ہی بڑا ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ باقی تو جو چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ پھر یعنی ان کی حیثیت ہوتی ہے مرتبہ، اس پہ پھر بات کر لیں گے۔ لیکن اصل میں جو ہے ادب ہونا چاہیے رب کا۔ اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قدر، کہ وما قدر اللہ حق قدر، کہ ان لوگوں نے اللہ کی ادب نہ کیا، قدر نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ تو اب یہ ہے نا کہ انسان دنیا میں آ کے اگر اپنے اللہ کو نہ پہچانے، اس کے مقام کو نہ پہچانے تو پھر یہ نقصان میں رہے گا۔ ادب اس نے کرنا ہے اللہ کا، اللہ کے وقار کا خیال رکھنا ہے۔ یہ میں قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے وقار کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی شان کا خیال رکھنا ہے۔ اور جیسے کہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے شان کا خیال نہیں رکھتے، اس کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی دیکھیں جو بنیاد ہے ادب کی، وہ شروع ہوتی ہے ذات باری تعالیٰ سے۔ اور اللہ کے جس قدر ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے تھا اسی قدر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اور ہم نے یعنی دوریاں اختیار کی بھی ہیں۔ دیگر چیزیں آپ دیکھ لیں ہمارے قریب ہے، مثال کے طور پہ اپنی اولاد کو آپ قریب تصور کرتے ہیں، ہائے میرا بچہ اور ہائے میرا بیٹا، لیکن اتنا اور چیزوں کو بھی، ہاں، یا انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، اور اپنے مال کو جو ہے اس کا یعنی خیال رکھتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارا جو ادب ہے وہ مادے تک محدود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلا ادب ہم نے سیکھنا ہے اپنے خالق کا، اور اپنے خالق کے وقار کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ مقام احسان یہ ہے کہ ہم زندگی ایسے گزاریں گویا کہ اللہ کے وجود کو سامنے رکھ کے گزاریں۔
تو اللہ کی شان کو مد نظر رکھ کے گزاریں. اور انسان جو ہے اگر ادب سیکھ لے تو یہ ایک کنٹرول، یعنی اس کو اپنے آپ اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، رب کے وجود کا اس کو احساس کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. آپ دیکھ لیں ہماری عام طور پہ زندگی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارا منہ، ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہماری سب کچھ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. آؤٹ آف کنٹرول کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے احکامات کا خیال نہیں ہے، یا اس کے ادب کا آپ کو پاس نہیں ہے، اللہ کی شان کا آپ کو خیال نہیں ہے. تو بہرحال یہ ادب جو ہے سب سے پہلا جو ہے وہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا ہے، اللہ کی شان کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. بہرحال اس کی شروعات اگر ہم یعنی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ ادب ہم آخر کیوں کر سیکھیں گے، یعنی زندگی میں ہم ادب کیوں کر، اللہ کا ادب کیوں کر سیکھیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو ہمیں محسوس نہیں ہوتی اور اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. یعنی ابتدائی طور پہ انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا اور وہ کر بھی نہیں سکتا. تو یہ اللہ کی پہچان کے لیے قدم جو ہے وہ ہم کیسے بڑھائیں گے؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ قاعدے یا اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ سب سے پہلے ادب کا اپنے آپ کو اہل بنا لیں، ادب کرنے کا اہل بنا لیں. کیونکہ دیکھیں ہر جگہ جو ہے دنیا میں بھی، ایک اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ ایک داخلہ لیتا ہے تو وہاں اس کی جو قابلیت ہے دیکھی جاتی ہے کہ آپ پہ وہ قابلیت ہے کہ نہیں ہے. انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے نا، قابلیت ہوتی ہے. یا آپ انٹرویو کوئی دیتے ہیں تو وہ انٹرویو کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کی قابلیت جانتے ہیں. مختلف انداز سے آپ کی انٹرویو میں آپ کی قابلیت کو جانا جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا ادب ہم کیوں کریں گے، کیسے کریں گے، جب کہ اس کی شان بہت زیادہ بالا تر ہے اور ہم اسے نہیں پہچان سکتے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب سوال یہ بنتا ہے. اب دیکھیں اس کے لیے جو سب سے پہلے اہلیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کون ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ پہلی اہلیت ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچانیں اور اپنی حقیقت کو پہچانیں کہ میں کون ہوں. پھر آپ دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو پہچان لیں، اس سے آگاہ ہو جائیں کہ یہ میری منزل ہے اور یہ میرا مقصد ہے. یہ بھی آپ کو اگر معلوم نہیں ہے یا آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ ادب کے سلسلے میں آگے بڑھ نہیں سکتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. پہچان خود شناسی جسے کہتے ہیں، اپنی پہچان، اس پر یقین، اپنے اوپر یقین، اپنی منزل پر یقین کہ میری منزل تو اللہ ہے، مولا ہے میری منزل. اس پر یقین کامل، ایسا جیسا کہ آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہاں ایسا. تو اس طریقے سے آپ کو یقین کم از کم ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ میری منزل ہے. تو یہ آپ یعنی پھر تو یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ یقین کیسے حاصل کریں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سماعت کریں، سنیں، کسی کی بات کو سنیں، کسی اللہ والے کی بات کو سنیں. کیونکہ اللہ کا آپ تعارف چاہتے ہیں، اس کا ادب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں. تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو کچھ تھوڑی بہت شناخت ہے وہ کرائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. تو بہرحال یعنی سوچ سمجھ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. یہ ادب کے قرینے ہیں. اور پھر اچھا پھر اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم